اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں سبھی کے حقوق جو ہیں وہ واضح کر دیے گئے۔ کسی کا حق مانگنا ظلم ہے، اور ظلم کیا ہے؟ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا، لہٰذا ہمیں ظلم سے روکا گیا۔ گھر والوں کے علاوہ ملازموں کے بھی حقوق ہیں، کیونکہ وہ ہماری زندگی کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت تاکید کی۔ مرتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کے بارے میں وصیت کی۔ غلام ظاہری بات ہے ذرا زیادہ ہمارے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں، لیکن ملازم بھی ایک طرح اسی صف میں آ جاتے ہیں۔ وہ آزاد ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ہم ان کے معاملات میں بہت زیادہ دخیل ہوتے ہیں اور ان پر بہت زیادہ اختیار رکھتے ہیں، خاص طور پر وہ کم سن بچے جنہیں ہم اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ بہت ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ہم پر ٹوٹل سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں، ٹوٹلی ہماری سب آرڈیننس میں ہوتے ہیں۔ تو ہم اچھا سلوک کریں، برا سلوک کریں۔ تو ان کے بارے میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، جیسے خود رہو معروف طریقے سے ویسے ہی انہیں رکھو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق بار بار تاکید فرمائی۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ایک صاحب دیہاتی تھے، وہ آئے ہوئے تھے، وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کیوں رونے لگے؟ انہوں نے کہا جی میں تو بہت سخت مزاج ہوں، اپنے ملازموں پر، خادموں پر، غلاموں پر بہت سختی کرتا ہوں، اور چھوٹی بڑی بات نہیں دیکھتا، بس غصہ آ جائے تو پیٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب آپ اس طرح کے اوپر چھاڑے کھا رہے ہیں، آپ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا تھا، اب آپ مجھے بتائیے میرے معاملے میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے ملازموں کی غلطیاں، خادموں کی، غلاموں کی غلطی، اور آپ کی سزا تو لی جائے گی، یعنی انڈیویجولی ہر کسی کی۔ اگر آپ کی سزا زیادہ نکلے گی تو آپ کو اس پر عذاب ہوگا، اور اگر ان کی غلطی بڑی ہوگی، سزا کم ہوگی، تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ بہت پریشان ہوئے، آخر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میرے جتنے غلام تھے میں نے سب کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے کسی نے مجھے پکارا کہ ابو مسعود خبردار۔ کہتے میں نے غصے میں آواز پر توجہ نہیں دی، جب قریب آئے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے جب آپ کو دیکھا تو اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو مسعود یاد رکھو، ابو مسعود یاد رکھو، جتنی تو اس غلام پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں کبھی کسی غلام پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسا نہ کرتے آپ ابو مسعود تو جہنم کی آگ آپ کو چھو لیتی یا آپ کو چمٹ جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی غلطی نہیں ہوتی جتنی ہم غصے میں آ کر ریئیکٹ کر کے سزا دے دیتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ناحق سزا دی ہوتی تو آپ کو بھی جہنم کی آگ چھو جاتی ابو مسعود، لہٰذا آپ نے بہت اچھا کیا کہ آزاد کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کی غلطی کتنی بار معاف کروں دن میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70 مرتبہ، 24 آورز، ایک دن میں۔ اگر آپ کا غلام 70 غلطیاں کرے تو 70 بار معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ کو یعنی معاملات درست رکھنے کے لیے، یعنی تنظیم کے لیے، نظم و ضبط کے لیے ڈپٹنا پڑتا ہے یا سختی کرنی پڑتی ہے۔ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں ملازم جن کی عادت ہوتی ہے کہ ڈھیل دی تو سر پہ چڑھ گئے، تو تھوڑا سا ڈپٹ لیں، تھوڑا سا ہلکا ایک آدھ یعنی کہ ڈانٹ لگا دیں، یا جیسے کم عمر بچہ ہے تو کمر پہ ایک آدھ لگا دی ہلکی سی، لیکن محض تعدیب کے لیے، جیسے اپنے بچوں کو لگاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو مارتے ہیں نا، کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے، سزا دے دیتے ہیں، مارتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، اس کو تشدد کے لیے نہیں مارتے۔ یہی رویہ غلاموں کے لیے رکھیں کہ لگا دینا، جیسے بچے، خصوصاً میں ان کے متعلق بات کر رہی ہوں جو بچے ہیں، جو تو ہماری عمر کی ہیں، ہم سے بڑی ہیں، ان کو تو ظاہر ہم نہیں مار سکتے خدا نہ خواستہ، یہ تو بہت ہی بدتمیزی ہوگی، ان کو صرف سمجھایا جا سکتا ہے، اور نارملی ان سے شکایات بھی نہیں ہوتی۔ شکایات ہوتی ہیں ان بچیوں سے جن کو گھروں میں رکھ لیا جاتا ہے 24 آور کے لیے، تو بچیاں ہوتی ہیں، غلطیاں کرتی ہیں، تو ان کو بھی پھر اسی نقطۂ نظر سے آپ سزا دیں کہ تعدیب کر رہے ہیں، اس کو ادب سکھا رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کے اندر وہ جوش نہیں ہوگا، وہ غیظ نہیں ہوگا، جوش تو غلط لفظ ہو جاتا ہے، غیظ اور غضب نہیں ہوگا کہ کوئی آپ تشدد کر رہی ہیں، وہ چیز نہیں ہوگی۔ اپنے بچے سمجھیے ان کو، ٹھیک ہے، اور ان کی اصلاح کرتے رہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا رویہ ہوگا اسی سے وہ بچیاں بھی سیکھیں گی، وہ بچے بھی سیکھیں گے،
اور کبھی بھی منہ پر مت ماریے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو منہ پر مت مارو، نہ اپنے غلام کو نہ اپنے جانور کو. منہ پر نہیں مارنا چاہیے کیونکہ نازک اعضاء ہوتے ہیں، تو خدا نخواستہ آنکھ میں لگ جائے، کوئی شریان ریپچر ہو جائے، ناک کی کوئی مسئلہ ہو جائے، آپ کے لیے بھی تکلیف اور اگلے کے لیے بھی تمام عمر کی تکلیف. ہاں کمر پہ ایک آدھ لگا دی جائے تادیب کے لیے، اور یہ بھی نہیں کہ ہر وقت، کبھی کبھار، تو اس کی اجازت ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر فلیئر اپ ہو جانا، جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی، آپ سے بھی تو ٹوٹتی ہے. ہمارے بچے توڑ دیتے تو ہم کیا کہتے ہیں، اچھا چلو کوئی بات نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، اب شیشہ نہ لگ جائے تمہیں. اور وہی چیز اگر ملازم سے ٹوٹ جاتی ہے تو زمین و آسمان ہم ایک کر لیتے ہیں. اس طرح نہیں کریں، وہ بھی انسان ہے، جان بوجھ کے نہیں توڑا، سلپ ہو گیا، ٹوٹ گیا. چیزیں ہوتی اسی لیے کبھی نہ کبھی ٹوٹتی ہیں. تو جس طرح اپنے بچوں کی غلطیاں فرگو کرتے ہیں، فرگیو کرتے ہیں، وہی رویہ ملازموں کے لیے بھی رکھیں. ہاں اگر کوئی بہت ہی بیونڈ دا لمٹ اس نے حرکت کر دی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کو کوئی تادیب کرے. اور اگر کوئی بہت ہی سرکش ہے، بہت ہی ناقابو میں آنے والا ہے، بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول قسم کا بچہ بچی ہے، پھر اس کو ماں باپ کے گھر بھیج دیں. کیوں؟ ہمیں ان کا حساب دینا ہے. یہ جتنے سب آرڈینیٹس آپ کے پاس زیادہ ہوتے ہیں نا، اتنا جواب زیادہ دینا پڑتا ہے. یہ یاد رکھیے. تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، رائی ہے، اور ہر ایک سے اس کے زیر ریت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو والدین سے، اولاد کے بارے میں، اور جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، جو بھی آپ کے زیر نگرانی افراد ہیں، تو ان میں ملازم بھی آ جاتے ہیں. خاص طور پر وہ کم سن ملازم جو آپ کے پاس آ جائیں. تو اگر پھر ایسا معاملہ ہو تو ان کو پھر بھجوا دیں تاکہ آپ جواب دہی سے بچ سکیں. اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا کرے اور نرمی اور رفق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کا رستہ بتاؤں، وہ ہے رفق یعنی کہ نرمی. تو اللہ ہمیں نرمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.